اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ذرا اوورسیز پاکستانیز کی ہم بات کریں گے کیونکہ ہمارے دل کے بھی بڑے قریب ہیں، ان کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان کے لیے۔ تو لندن سے سیر تاریخ، اچھا ایک اور یہ جو پیش رفت بھی ہوئی ہے صدر مملکت آصف علی زرداری نے انیشیٹو لے کر ان کو ذرا فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور خصوصی عدالتیں، ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن ترمیمی بل وہ بھی منظور کر لیا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں اوورسیز پاکستانی؟ سیر طارق صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ لندن میں ہیں آپ، کیا کرتی ہیں اور کیا یعنی پروفیشن آپ کا کیا ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے، پاکستان کے بارے میں کیا سوچتی ہیں، ذرا بتائیے کچھ۔ آنیسٹلی یہاں پہ میں 10 سال پہلے آئی تھی اینڈ اٹ ٹک می اے لانگ ٹائم ٹو اسٹیبلش مائی سیلف، اسٹیبلش کہہ لیں، اسٹیبل کہہ لیں، بٹ یہاں پہ بہت ورک ہارڈ کیا میں نے، بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا اور ابھی بھی کر رہی ہوں، ابھی بھی بینگ اے مم آف 2، I've got 2 kids ماشاءاللہ۔ I'm still doing 2 jobs، میرا ہسبینڈ بھی جاب کرتا ہے فل ٹائم، بٹ I'm still doing 2 jobs، مارننگ میں اور نائٹ میں، مطلب کہہ لیں کہ جان مارنی پڑتی ہے یہاں پہ آپ کو نارمل ارن کرنے کے لیے، اور اسپیشلی جب آپ کی فیملی ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، ہر چیز کرنے کے لیے، یو ہیو ٹو ورک ریئلی ہارڈ۔ اور ٹو بی آنیسٹ پاکستان کے صرف فائنینشلی حالات ٹھیک نہیں ہیں، بٹ مجھے ابھی بھی وہ ٹائم یاد آتا ہے جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے اور سب کچھ ہوا ہوا ملتا تھا، لائک لٹرلی ہر چیز ہوئی ہوئی ملتی تھی، کام والی آتی تھی، ہمیں باہر سے کچھ چاہیے ہوتا تھا کسی کو بھی بھیج کے منگوا لیتے تھے، یہاں پہ ہر کام ہمیں خود کرنا پڑتا ہے، ہر کام چاہے وہ آپ نے بتائیے گا کہ آپ نے جب سارے کام خود کرنے ہیں، ڈبل جاب بھی کرنی ہے، ماشاءاللہ یو آر ویری ہارڈ ورکنگ، فیملی کو بھی دیکھنا ہے، ملازم بھی نہیں، پھر بھی سارے پاکستانی جو ہیں ان کا رخ جو ہے وہ باہر کے ملک کی طرف ہی ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ اپنی اتنی فیسلٹیز چھوڑ کے باہر کے ممالک میں ہم ڈبل نوکری کر لیں گے، ٹرپل کر لیں گے، بٹ ہمیں یہی ہوتا ہے کہ جی پاکستان چھوڑ دیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ آنیسٹلی اس نظریے کے بھی 2 رخ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ لوگ جاب ڈیولپ کریں پاکستان میں، اگر آپ لوگ لوگوں کو پرووائڈ کریں کہ وہ جتنا محنت کریں اتنے اس کے برعکس انہیں پیسے بھی ملے، جس طرح فار ایگزامپل اگر میں 1 گھنٹے کا کام کرتی ہوں، وہ لوگ 1 گھنٹے میں خون نچوڑتے ہیں ہمارا، لیکن اس 1 گھنٹے کی اتنی قیمت بھی ملتی ہے۔ اگر فائنینشیل حالات پاکستان کے بہتر ہو جائیں تو ٹرسٹ می ہم میں سے کوئی باہر نہ رہے، کیونکہ جتنی باہر ضلالت ہے اور جتنی محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے اس کے برعکس ہم لوگ اپنے ملک میں پریفر کریں گے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہاں پہ زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں، آپ کو اتنے پیسے بھی جیسے آپ فاسٹ فوڈ چین میں کام کرتی ہیں اور آپ نے بڑی محنت کی ہے، آپ جو پاکستانی دیگر یو کے آنا چاہتے ہیں ان کو کس طریقے سے آپ مدد فراہم کر سکتی ہیں تاکہ وہ بھی آئیں اور روزگار کے لیے، جیسے آپ نے کہا فائنینشیل صورتحال پاکستان کی کوئی اچھی نہیں ہے، جاب لیسنس ہے، تو اس میں کیسے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں اپنے وطن کے لیے پاکستان؟ دیکھیں آنیسٹلی میری فیملی کے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں ریسنٹلی، اور میں بھی بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو یو کے آئے ہیں۔ سب سے پہلے میں انہیں ایک مشورہ دوں گی کہ میک شیور یو ڈو یور ہوم ورک بفور کمنگ ہے، مطلب آپ اچھے طریقے سے ریسرچ کر کے آئیں۔ یہاں پہ جو کیئر ٹیکر کی ویزے دے رہے ہیں لوگ، بہت ساری کمپنیاں فیک بیٹھی ہوں، میری نظروں کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ویزے اپلائی کیے ہیں، پیسے دیے، ویزے لگے نہیں، یا یہاں آئے اس کے بعد وہ کمپنیز بند ہو گئی ہیں، تو ان دی اینڈ ان کے پاس واپس جانے کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہوتا۔ اگر آپ آ رہے ہیں تو صرف 1-2 سال کا سوچ کے مت آئیں، آپ سوچیں آپ نے بیک اپ پلان کیا رکھا ہے، اگر یہ نہیں ہوا تو آپ نے یہاں پہ اسٹے کرنے کے لیے، اسٹیبل کرنے کے لیے، اوبویسلی جو باہر سے جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں وہ اپنا سب کچھ بیچ باچ کے آتے ہیں، سارے مال دولت سب کچھ بیچ باچ کے آتے ہیں، تو آپ لوگ اگر آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے آگے خود کو اسٹیبل کیسے کرنا ہے یہ سوچیں، صرف آنا ایم نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے رولز اور لاز اب اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ آنیسٹلی میں بولڈ ہو کے بولوں گی، لیکن یو کے نے نا یہ جان بوجھ کے ویزے کھولے، اسٹوڈنٹ ویزاز اور کیئر ٹیکر ویزاز، کیونکہ ان کی اکانومی ڈاؤن ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ ویزاز کھولے تاکہ یہ ہم لوگوں سے پیسے لیں اور یہاں پہ لوگ بلائیں، لیکن آگے انہوں نے اس کا حل بھی رکھا ہے، انہوں نے لاز بہت سخت رکھے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی محنت کرنے کے بعد اتنا زیادہ آپ لوگ ارن کرتے ہیں وہ پورا نہیں پڑتا، پھر آپ کے پاس وہ کوئی چارہ نہیں بچتا کہ آپ لوگ واپس چل جائیں۔ ابھی انہوں نے جو اسٹوڈنٹ ویزا پہ لوگ آ رہے ہیں اس کے ساتھ وہ اپنے لاتے تھے فیملی ممبرز آتے تھے، اس کا بھی انہوں نے لا چینج کر دیا۔ لیکن آپ ایک چیز بتائیں کہ اتنی ہارڈ شپس فیس کرتے ہیں ہم لوگ، مطلب پاکستانی وہاں جا کے کبھی فراڈ ہو گیا، کبھی وہ سنا ہے کہ جی کرائم ریٹ بھی بہت ہے یو کے میں، بٹ پھر بھی ہم لوگ ڈبل نوکری کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پر ہم واپس نہیں آتے پاکستان، لائک کہ جو بھی جاتا ہے اس سے جب آپ رابطہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے لیکن ہم واپس نہیں آ رہے، تو اب یہ بھی بتائیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم وہاں کی سختیاں تو برداشت کر رہے ہیں بٹ واپس آنے کا نام نہیں لے رہے؟
टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि यूके वो हड्डी है जो गले में फंस जाती है, जो आप ना थूक सकते हैं और ना निकल सकते हैं। अच्छा, वतन के लिए कुछ कहिए, अपने वतन के लिए कुछ कहिए। आप अपने वतन को याद किस तरह करती हैं? आप लोग आपको देख रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगी? कोई शेर के जरिए कोई इजहार करेंगी, कोई गाने के जरिए इजहार करेंगी, बताइए। ना मुझे शेर आते ना मैं गाना गा सकती, सही मेरी आवाज बहुत खराब है। अच्छा चलिए बताइए, पाकिस्तान की क्या चीज आप सबसे ज्यादा मिस करती हैं वहाँ पर? अपने वतन की मिट्टी की खुशबू। जब बारिश होती है ना, और जब क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहती थी, तो जब बारिश होती थी ना और एकदम से हर चीज निखर जाती थी। यहाँ पे तो बारिश को मनहूस माना जाता है, वहाँ पे नेहमत मानी जाती थी। वहाँ पे हम कैसे हर छोटी छोटी चीज को एंजॉय करते थे, जिन चीजों को हम यहाँ पे बिना देखे गुजर जाते। सहर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, यूके से हमें ज्वाइन किया, और वो यादें पाकिस्तान की मिट्टी की खुशबू और वो जो इस्लामाबाद की मिट्टी की खुशबू है, वो तो कुछ स्पेशल ही है। बारिश में क्या मजा होता है, फिर वो पकौड़े और समोसे और सारी चीजें।